ماشاءاللہ میرے سامنے سارے مولائی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ زندہ ضمیر، زندہ مزاج، زندہ ذہن، زندہ طبیعت لوگ بیٹھے ہیں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے کسی مردہ کو نہیں مانا، ہم نے جسے بھی مانا اسے زندہ مانا۔ توجہ کیجئے گا۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میں جن لوگوں کے بیچ پر رہا ہوں، میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے مجھے احساس دلائے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں، مردوں کے بیچ پر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے عنوان گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ صرف اسلام کو جانتا ہے، مگر میں کیا کروں کہ آج 1400 برس ہو گئے اسلام کو مکمل کیے ہوئے، مگر جب اہل اسلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہر کوئی آواز دیتا ہے میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں۔ بھئی عجیب و غریب بات ہے نا، میں آ رہا تھا دلی سے، میں بائی ٹرین آنے لگا، مجھے آنا تھا یہاں پر اکبر پور آنا تھا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جیسے ہی میں اکبر پور کے قریب آیا، مجھے توجہ کیجئے گا، مجھے اتر پردیش آنا تھا یہاں پہ مجلس پڑھنے۔ جیسے ہی اتر پردیش میں ٹرین داخل ہوئی، ایک پلیٹ فارم پر ٹرین رکی، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولانا اسے اٹاوا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ٹرین کچھ دور اور آگے بڑھی، ایک پلیٹ فارم پر رکی، مجھے پتہ نہیں نوجوان موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں، میری طرف دیکھو۔ توجہ، دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزا خانوں کی تہذیب اپنے گھر پہ لے جاؤ، گھروں کی تہذیب لے کر عزا خانوں میں مت آؤ۔ توجہ عزیزان گرامی، میں دلی سے آیا، اتر پردیش آنا تھا، ایک پلیٹ فارم پر گاڑی رکی نا، میں نے پوچھا لوگوں سے بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مولانا اسے اٹاوا کہتے ہیں۔ کچھ دور گاڑی اور بڑھی، پھر ٹرین رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے لکھنؤ کہتے ہیں۔ پھر کچھ دور ٹرین اور آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے فروخ آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے کہا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے بنارس کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے نجیب آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے اعظم گڑھ کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے کہا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولانا اسے ایودھیا کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے فیض آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے اکبر پور کہتے ہیں۔ بھائی میں تو پریشان ہو گیا نا، مجھے تو اتر پردیش آنا تھا، میں نے اپنے ساتھ مسافروں کو پوچھا کہ بھائی مجھے تو اتر پردیش آنا تھا، مگر میں جس سے پوچھ رہا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کوئی اسے لکھنؤ بتاتا ہے، کوئی مراد آباد بتاتا ہے، کوئی نجیب آباد بتاتا ہے، کوئی فروخ آباد بتاتا ہے، کوئی بنارس بتاتا ہے، کوئی اعظم گڑھ بتاتا ہے، کوئی فیض آباد بتاتا ہے، کوئی اکبر پور بتاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو مسافروں نے کہا مولانا بات یہ ہے
کہ اسٹیٹ تو ایک ہے، مقام تو ایک ہے اتر پردیش، مگر اتر پردیش کے رہنے والوں نے ہی اتر پردیش کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اتنا بانٹ دیا کہ اب کوئی اسے لکھنؤ کہتا ہے، کوئی مراد آباد کہتا ہے، کوئی اکبر پور کہتا ہے، کوئی فیض آباد کہتا ہے۔ بھائی میرے سمجھ میں بات آ گئی، دین تو ایک ہے اسلام، مگر اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ اب کوئی اسے شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام پہ بابا جان بلند سلوات۔ دین تو ایک ہے نا اسلام، مگر اسلام کے ماننے والوں نے ہی اس کو اتنے مذہبوں میں فرقوں میں بانٹ دیا کہ آج کوئی اسے شیعہ کہتا ہے، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کہتے کہتے رو دیے۔ علامہ اقبال نے کہا منفعید ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، دین بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، آئے آئے آئے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے مسلمانوں کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے اس قدر لڑ رہا ہے کہ ایک مسلمان سامنے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ توجہ کیجئے گا، ایک مولوی دوسرے مولوی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ بھائی مجھے انصاف سے بتاؤ، دو لوگوں کے بیچ میں بحث ہوگی، بھائی ہم سے اگر کسی وہابی سے بحث ہوتی ہے تو اسی بنیاد پہ بحث ہوگی نا کہ میں اسے مسلمان سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے مسلمان سمجھ رہا ہے، مگر میں اسے گمراہ سمجھ رہا ہوں، وہ مجھے گمراہ سمجھ رہا ہے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو گمراہ تو سمجھ رہے ہیں مگر مسلمان سمجھ رہے ہیں، یعنی گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں۔ تو ہم نے سامنے قرآن و حدیث کو معیار بنا دیا اور ہم نے کہا کہ جس قرآن اور حدیث سے جس کا عقیدہ ثابت ہو جائے وہی حق پر ہے، تو ہم نے قرآن و حدیث کو معیار بنا دیا۔ مگر بحث کی گنجائش تو تب ہے جب ہم ایک دوسرے کو گمراہ سمجھیں مگر مسلمان سمجھیں۔ اللہ جانے اکبر پور کہاں ہے؟ بحث کا امکان تب ہے، امکان مناظرہ تب تک ہے، امکان مکالمہ تب تک ہے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو گمراہ تو سمجھتے ہیں مگر مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ پر اگر ہم ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے، پھر تو بحث نہیں ہو سکتی، پھر تو مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج مسلمان اس پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ ہر مسلمان دوسرے فرقے والے کو کافر کہتا ہے۔ سنی کہہ رہا وہابی کافر، وہابی کہہ رہا بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا دیوبندی کافر، دیوبندی کہہ رہا حنفی کافر، حنفی کہہ رہا مالکی کافر، مالکی کہہ رہا حنبلی کافر، حنبلی کہہ رہا شافعی کافر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔